حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل. جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے. حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے، دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے. حضور بڑا پیار کرتے. اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی، یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے. میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے. گھوڑے کی تیاری کر، فلاں کام کرنا ہے، سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی، اب محبت کی جنگ چھڑ گئی. اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں، ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے، اس نے کیا کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا، ابھی نوجوانی کا عالم تھا، تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو، تو کہتے ہیں میں دوڑ کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے. جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا. حضرت صدیق اکبر بولے، کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جڑا پہلو آئے، یہ حکم ہے نا حدیث میں، پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے، گدنے پھلانگنے سے منع کیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق، توجہ ہے آپ کی، ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے. بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی، پاس بیٹھ جاتے. عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر، اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے، تو میں نہ جان بوجھ کے، بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے، ابو بکر سے بغض نہیں کوئی، خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ. مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے. مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. اٹھ. کہتے اٹھے، پیچھے چل. تو جو ہے آپ کی آنکھ کے تو ویکھے کو کسی نے، پاویں مہڑا ہوئے تو پاویں تو چھوٹا بندہ آنکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں، عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں. اٹھ چل پیچھے. اللہ اکبر. حضرت علی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، 7ویں صف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں، تو رسول اللہ کا خاندان ہے، اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے جائے وہی کافی ہے. 7ویں صف. شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جا. وہاں بیٹھ گئے. نماز جمعہ پڑھا، سب چلے گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے، آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں. شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا. اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ، بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے. تو ابو بکر کی بتا، تو اس کی چھوڑ، تو اس کی، تو میرے دوست کی، میرے یار کی، میرے خلیل کی بتا. تو حضرت علی رو پڑے. کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. چپ کر کے 7ویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھران. چپ کر کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، عقیل کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صف سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ حضور کیا؟ فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے. کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے، انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی. بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا. کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے. میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا، اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے. حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا. اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں، فرق تو ہے نا. تو وہ خاندان ہے میں خادم ہوں. میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو, ڈانٹا نہیں, محبت فرمائی. سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا, میں تجھے سمجھاؤں. پھر حضور نے بات چھیڑی, فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں. فرمایا نہیں سن, مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا, یہ میری تنائیوں کا دوست تھا. فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے, اور اس کی تلوار اٹھتی تھی, کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جاتا. تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے, حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ, میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی. فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹے, میں تجھے بتاؤں. کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے, میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی. یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا. فرمایا عقیل ادھر آ, میں تجھے بتاؤں, تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے, فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے, ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی. فرمایا میں مکے سے نکلا تھا, ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی, اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا. فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی. حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو, میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے. آخری لفظ میرے حبیب نے کہے. حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں, وہ پوچھے گا کہاں لگے, لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں. قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں, اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک, غار سے بدر تک, بدر سے احد حنین خندق تبوک اور مزار تک, یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں, اسے تو ہی بدلہ عطا فرما.